مغرب پیر شاہ ولایت مسجد میں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے اس پروگرام سے وہ متاثر ہوئے، بعض تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس پروگرام کے تعلق سے جب بھی آپ تاریخ طے کریں گے تو اس کے خرچ سے متعلق آپ ہمیں بتائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تقریباً اس پروگرام کا خرچ حضرت مولانا محمد جمیل صاحب متوجہ ہوں، تقریباً 8 ساڑھے 8 لاکھ روپے پر مشتمل اس پروگرام کا خرچ ہے، لیکن قصبہ بڑھانے کا کوئی بھی ایک آدمی اس طرح سے کہ ہم گلی کوچوں میں اس پروگرام کے لیے گھومے ہوں، کوئی ایک نہیں بتا سکتا۔ ہم نے بالکل محتاط طریقے سے محتاط لوگوں سے بات کی اور اپنے پروگرام کو اور اپنے مقصد کو ہم نے دوسروں کے سامنے رکھا۔ ہمارا مقصد قرآن کریم کی تصحیح اور قرآن کریم کو تصحیح کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی دعوت کو عام کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں مسابقہ آج دنیا کا رواج اور دستور بن چکا ہے، حسن اور خوبصورتی تک کا مقابلہ ہونے لگا ہے، اور تقابل اور تسابق سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ہر میدان میں، اپنی ہر تحریک میں، اپنے ہر معاملے میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جب سے قرآن، کوئی ایک بچہ قابل اطمینان نہیں گزرا ہے۔ آپ نے بھی سب نے سنا ہوگا، جج حضرات نے بھی سنا ہوگا، یہاں قرہ حضرات بیٹھے ہیں سب نے سنا ہوگا، کوئی ایک طالب علم ایسا نہیں گزرا یادداشت کے اعتبار سے بھی بغیر غلطی کے پڑھ کر کے گیا ہو، اور پڑھنے کے انداز، لب و لہجے، وہ سب چیزیں بالکل کمزور۔ آپ مسابقوں میں جائیے، کل ہند مسابقہ بھی الہ آباد میں ہوا ہے، ممبئی میں، وہاں جائیے، کیرلا جیسے صوبے کے بچے، مدھیہ پردیش ایم پی کے بچے اور دیگر ریاستوں کے بچے قرآن کریم اتنا عمدہ پڑھتے ہیں اور اتنا مضبوط پڑھتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہاں سے پڑھیے تو وہ شروع کریں گے، آیت نمبر، منزل نمبر، رکوع نمبر، پارہ نمبر، سورت کی مدنی، یہ ساری چیزیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کریں گے جیسے کہ بٹن دبا دیا ہو۔ اور ان لوگوں سے ہم جب جا کے بات کرتے ہیں کہاں سے آئے تو ہم بتاتے ہیں یو پی کے، بھئی یو پی میں تو مدارس کا جال ہے اور بڑی اچھی تعلیم وہاں ہو رہی ہے، یعنی چونکہ یہاں سے وہ پڑھ کر کے گئے ہیں، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہاں کی محبت آج بھی وہی ہے کہ یو پی کے اندر قرآن کریم کی تعلیم، احادیث کی تعلیم بہت مضبوط ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں اس کے خلاف ہے۔ آپ بیداری پیدا کرو، مدارس اسلامیہ میں جو پڑھنے والے بچے ہیں یہ ایک قوم کی امانت ہے، اور جس وقت آپ سب اہل علم ہیں، اس لیے میں یہ جرأت کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، عمومی مجمع میں یہ بات میں نہیں کہتا، لیکن اہل علم کا مجمع ہے۔ ہم لوگ بچوں کو مدارس میں داخل کر کے دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے کارناموں سے، اپنی حالتوں سے، اپنے مدارس اسلامیہ کے بے ضابطگی سے بددینی پھیلا رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، ایک طالب علم جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں، اس کے لیے کوئی وردی نہیں، اور وہ ہوتے ایک عام آدمی، ناخواندہ انسان کا بچہ، اس نے ہمارے اوپر اطمینان کھا کر کے بچہ ہمارے حوالے کیا، بچہ 20 سال کی عمر ہو گئی مدرسے میں رہتے رہتے، جب اس کی حقیقت کھل کر کے آئی، نہ وہ حافظ ہے نہ وہ میاں جی ہے، اور بچے کو سر پر دستار جلسے میں دی گئی، اسے حافظ کے لقب سے ملقب کیا گیا، آگے چل کر کے اس کی تعلیم کی کمزوری نے اس رخ سے ہٹا کر، اس راستے سے اور اس تعلیم سے ہٹا کر دوسرے راستے پر مجبور کر دیا، اور یہ ایک عام آدمی بیچارہ پھر بھی یہ کہتا رہ گیا کہ جی میں نے اس بچے کو پڑھایا تھا، حافظ ہو گیا تھا، لیکن بس بچہ نے پھر بھی اپنا رخ بدل دیا۔ میں تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی 100 میں 5 بچے ایسے ہوتے ہیں جو باصلاحیت دوسری لائن کو اختیار کرتے ہیں، باصلاحیت بچے کبھی دوسری لائن اختیار نہیں کرتے، کمزور بچے جو اپنے اس میدان میں مضبوط نہیں ہوتے وہ دوسری لائن اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ بچہ جس کی زندگی کو ہم نے پامال کیا، یہ بچہ جب آگے چل کر صاحب اولاد ہو جائے گا، اس نے مدرسے کی جو بھی تصویر دیکھی ہے بے ضابطگی کی، وہ اس کی آنکھوں میں مرتسم ہے، وہ اس کی آنکھوں میں منقش ہے، اس کی آنکھوں نے وہ سب تصویریں کھینچ رکھی ہے،
وہ اپنے بچے کو مدرسے میں لے جانے کا اور بھیجنے کا اور پڑھانے کا قطعاً فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ تو نے اپنے مدرسے میں رہ کر کے کس طرح اپنی زندگی کو کھلواڑ کیا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا۔ میں یہ بتائیے، یہ بات میں تجربات کی بات کہہ رہا ہوں، کم عمر میں ضرور ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو مشاہدے اور تجربے کی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ ہم مدارس میں طلبہ کو گنتی بنا کر نہ رکھیں، 10 طالب علم مدرسے میں ہیں، قوم کے سامنے انہیں امانت، قوم نے ہمیں امانت دی، انہیں سیمپل بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو یہ ہے مدارس اسلامیہ کی تعلیم، پھر دیکھو کس طریقے سے یہ سیلاب امڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں، میں گستاخی بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے ضمیر کا اور میرے دل کا درد ہے۔ آپ محتاط دائرے سے اپنے بچوں کو پڑھائیے، مدارس اسلامیہ کا نظام بھی محتاط بنائیے، اور غیر محتاط جو بھی پہلو ہے اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ دنیا دار لوگوں کے سامنے تملق اور چاپلوسی کا پہلو اختیار نہ کیجیے۔ چندہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کے آپ چندے کے اس پہلو کو اختیار کیجیے، حد سے تجاوز نہ کریے۔ یہ لوگ جو ہماری طرف کو نگاہیں اٹھا کر، انگلیاں اٹھا کر کے ہمیں کم نظر سے دیکھتے ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کپڑے کا بیگ بھی اگر ہمارے بغل میں ہے اور تو ایک مالدار آدمی اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھیں، مدرسے میں اس چیز کی ضرورت ہے، شرعی حدود میں رکھیں، فیصلے عزت اور ذلت کے، نفع نقصان کے اور کام کے چلانے نہ چلانے کے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خیر، میں اس پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے درمیان میں جو مہمان خصوصی ہیں، میں یہ بھی عرض کر رہا تھا، کچھ نام ایسے ہیں جو قابل ذکر بھی ہیں، لیکن میں نام نہ لیے بغیر قصبے کے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمارا تعاون کیا ہے، میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین بدل عطا فرمائے اور اجر عظیم کی دولت سے انہیں اللہ مالا مال فرمائے۔ ہمارے درمیان میں جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا محمد جمیل صاحب، وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں، اور حضرت استاد قاری